محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سب سونا چمن رہ جائے گا۔ مٹے نامور بادشاہ کیسے کیسے، مٹے نامور بادشاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، رب کعبہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان تھا کیا اور انسان رہے گا کیا، انسان آیا ہے تو جائے گا کہاں، کیسے جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں کہ پہلے انسان کا وجود نہ تھا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے فاحیاکم، ان کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر انہیں موت دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ زندگی، انسان کی زندگی کا فلسفہ ہے۔ انسان نہ تھا، آیا، پھر موت آئے گی، پھر اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا جہاں سے آیا تھا، جس کی طرف سے آیا تھا اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس دنیا فانی میں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، بڑے سے بڑے لوگ آئے، بڑے سے بڑے دانشور آئے، عقل مند آئے، ہوشیار آئے، عاشق آئے، ظالم آئے، جابر آئے، سب آئے اور چلے گئے۔ کسی کی دولت نے کسی کو نہیں بچایا، کسی کی عزت اور کسی کی ناموری نے کسی کو نہیں بچایا، کسی کی شہرت کوئی کام نہ آئی، موت سے کوئی رستگاری پا نہ سکا، چھٹکارا نہ پا سکا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی تو کل ہماری باری ہے، سب کو ایک دن جانا ہے۔ زندگی کا فلسفہ سمجھ لیں مسلمانوں، اگر کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا، یعنی اللہ و رسول والا ہو کر زندگی گزارنا، یہی کام آئے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارے تو دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں جو ہوگا تو ہوگا ہی۔ میں آپ کو ایک عبرت ناک واقعہ اور حیرت انگیز واقعہ، ایک درس حاصل کرنے کا واقعہ، سبق لینے کا واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عامر۔ ایک دن ایک قبر کھودنے والا تھا، قبر کی کھدائی کرتا تھا، اور وہ قبر کھودنے والا جو تھا وہ نشہ کرتا تھا، قبر کھودتا تھا، اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ نشہ اس سے کر لیا کرتا تھا، نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن مسلم بن عامر نے اس قبر کھودنے والے سے کہا کہ تو نشہ کرتا ہے، تو نے 10 سال نشے میں گزارا ہے، نشے کی زندگی گزاری ہے، نشے کی لتوں میں پڑا رہا ہے، لیکن میں نے کل سے دیکھا کہ تو مسجد میں ٹہل رہا ہے اور مسجد میں ہے اور تسبیح لے کر اللہ اللہ کر رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ اے مسلم بن عامر، مجھے ایک واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا۔
ایک واقعے نے میری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں قبر کھود کر قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ روز 3 قبریں میں کھودا کرتا تھا اور ایک قبر کے 1000 روپے لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے 3 قبر کھودی۔ کھودنے کے بعد قبرستان میں آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھک چکا تھا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ تھوڑا آرام کر لو۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتوں کی جماعت آئی ہے، اور اس میں ایک فرشتے کا سردار ہے جس کے ہاتھوں میں ایک ڈائری ہے، ایک رجسٹر ہے۔ وہ پہلی قبر کے پاس گیا اور سارے اس کے جو ساتھی تھے، ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے پوچھا، اے سردار، اس قبر والے کا کیا معاملہ کرنا ہے اور اس قبر میں کیسے کیا معاملہ درپیش ہوگا؟ تو وہ ان کا جو سردار تھا فرشتوں کا، جس کے پاس ڈائری تھی، وہ کہتا ہے کہ اس قبر میں جو دفن کیا جائے گا وہ ایک جنتی ہوگا، جنتی شخص اس قبر میں داخل کیا جائے گا، اور اے فرشتوں، جب وہ قبر میں دفن کر دیا جائے، لوگ اس کو دفن کر کے چلے جائیں، تو تم اس کی قبر کو 12 کوس چوڑی کر دینا، کشادہ کر دینا، لمبی کر دینا، پھیلا دینا۔ وہ قبر کھودنے والا سارا واقعہ سن رہا ہے اور سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، پھر فرشتے سارے کے سارے فرشتے دوسری قبر کے پاس گئے۔ دوسری قبر کے پاس جانے کے بعد پھر فرشتے کے ساتھ میں جو لوگ تھے، فرشتے تھے، وہ پوچھتے ہیں، اے میرے سردار، اب یہ دوسری قبر میں کون داخل ہوگا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو فرشتوں کا سردار کہتا ہے کہ اس میں جو شخص دفن ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا، سبحان اللہ، وہ بھی جنتی ہوگا، اور اس کی قبر کو، اے فرشتوں، جب یہ دفن کر دیا جائے، اس کو دفنا دیا جائے، جب دفنا کر لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر کو اندر سے 40 کوس لمبی کر دینا، 40 کوس بڑھا دینا۔ حضرات محترم، کیا خوش نصیبی ہے! آج زمین کا بھاؤ تو دیکھیں، زمین کی قیمت تو دیکھیں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ آج کہیں کسی شہر میں گھر بنا لیتے ہیں تو ان کے تو پھولے نہیں سماتے، اور دنیا والوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر فلاں شہر میں مکان لیا ہے، 10 بائی 12 کا لیا ہے، 20 بائی 20 کا لیا ہے، 40 بائی 40 کا لیا ہے، اور ایسا فلیٹ لیا ہے، ایسا گھر لیا ہے کہ وہاں لوگ گھر لینے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ارے دنیا کا گھر تو یہیں چھوٹ جائے گا، دنیا کی فلیٹ اور دنیا کی جائیداد تو سب یہیں ختم ہو جائیں گی، یہیں رہ جائیں گی۔ یہ خوش نصیبی اور کامیابی تو اس کے لیے ہے نا کہ جو مرنے کے بعد کشادہ قبر پائے، وسیع و عریض گھر پائے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، زیادہ دن تک مدتیں گزارنی ہیں۔ تو جب دوسرے قبر کا بھی معاملہ ہو گیا، اب ایک قبر بچی ہے، آخری قبر۔ آخری قبر کے پاس جب فرشتے گئے تو فرشتوں کے سردار سے ان لوگوں نے، فرشتوں نے پوچھا کہ اے میرے سردار، اس قبر کا کیا معاملہ ہے، اس میں کون دفن ہوگا؟ وہ فرشتوں کا سردار کہتا ہے کہ اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ ایک جہنمی ہے، ایک جہنمی اس قبر میں دفن ہوگا، اور اے فرشتوں، جب وہ دفن ہو جائے، لوگ اس کو دفنا کر چلے جائیں، تو تم اس کی قبر کو آپس میں ملا دینا، آپس میں جوڑ دینا، اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں، دبا دینا۔ قبر کھودنے والا سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، سارا واقعہ سن رہا ہے، ساری باتیں سن رہا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک کیفیت اور سرور پیدا ہوا۔ اس نے دیکھا اور وہ فرشتے چلے گئے۔ اب وہاں بیٹھ کر وہ انتظار کر رہا، دیکھوں تو صحیح یہ پہلی قبر میں کون آتا ہے جو جنتی ہے، آخر یہ کیسا شخص ہے، اس کے عمل کیا تھے، یہ کس وجہ سے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، آخر دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے اس میں۔ اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اسی درخت کے نیچے۔ کیا دیکھتا ہے کہ قبرستان کا دروازہ کھلا، لوگ اندر آئے ایک جنازہ لے کر، اور اس جنازے کو لے کر آنے والے صرف اور صرف 7 لوگ تھے۔
7 لوگ اس جنازے کو لے کر آئے، جنازے کی نماز ادا کی۔ جیسے ہی جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہ قبر کھودنے والا، نشہ کرنے والا کہتا ہے کہ میں بھی اس جنتی کی جنازے میں شریک ہو گیا۔ میں نے کہا چلو، میں تو گنہگار بدکار ہوں، کم سے کم ایک جنتی کے جنازے میں شریک تو ہو جاؤں، جنازہ تو پڑھ لوں۔ وہ قبر کھودنے والا بھی ہاتھ باندھ کر جنازے میں شامل ہو گیا اور جنازہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد جب سارے لوگ جانے لگے تو آخری میں ایک آدمی کا ہاتھ اس قبر کھودنے والے نے پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھہرو، رکو، یہ تو بتا کہ جس کو تم لے کر آئے تھے دفنانے کے لیے، کیا یہ تمہارا رشتہ دار تھا، تمہارا بھائی تھا؟ وہ کہتا ہے ارے نہیں بھائی، یہ میرا بھائی نہیں تھا، میرا رشتہ دار نہیں تھا، ارے یہ تو ہمارے محلے کا سب سے غریب انسان تھا، سب سے غریب تھا، لوگ اس کے پاس بیٹھا بھی نہیں کرتے تھے، لوگ اس سے باتیں کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس کے کپڑے سے بدبو آتی ہے، بہت دنوں سے نہاتا نہیں ہے۔ لیکن وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ آخر اس کا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں اس سے کیا واسطہ ہے؟ وہ کہتا ہے بتا تو صحیح بات میں بتاؤں گا کہ آخر کیوں پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جب ساری بستی سو جاتی تھی نا، ساری بستی کے لوگ سو جاتے تھے، ساری گلیاں سونی ہو جاتی تھی، ساری گلی سے شور و گل ختم ہو جاتے تھے، تو اس غریب انسان کے گھر سے، جھونپڑی سے درود پاک مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، نبی پر درود پڑھنے کا ایک سہانا سا موسم، ایک آواز، پیاری سی آواز آتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ اس کو جنت کی بشارت ملی ہے اور یہ جنتی ہے، اسی وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جنتی شخص کو تم دفنا کر جا رہے ہو، جس کا جنازہ تم نے ابھی پڑھا ہے وہ جنتی تھا۔ قبر کھودنے والا سارا ماجرا اس کو بتا رہا ہے۔ وہ چلا گیا۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ دوسری قبر میں کون آتا ہے، دوسری قبر میں آنے والا شخص کون ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ قبرستان کا دروازہ کھلا، ایک جنازہ اندر آیا، اور اس جنازے کو لے کر آنے والے صرف اور صرف 4 لوگ تھے، 4 آدمی، 4 کندھے دے کر اس کو لے کر آئے تھے۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے سارے لوگ کھڑے ہوئے تو یہ بھی، قبر کھودنے والا بھی کہتا ہے کہ میں بھی جا کر اس جنتی کے جنازے میں شریک ہو گیا، اور میں نے کہا کہ کم سے کم اس جنتی کا بھی تو جنازہ پڑھ لوں، میں تو گنہگار سیاہ کار بدکار ہوں۔ جنازہ پڑھ لیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا، دفنا کر لوگ جانے لگے، تو آخر میں اس نے پھر ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ٹھہرو، یہ تو بتا جس کو تم لے کر آئے تھے اور اس کو دفن کر کر جا رہے ہو، یہ تمہارا رشتہ دار تھا، تمہارا سگے والا تھا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ارے نہیں بھائی، نہ یہ میرے بستی کا تھا، نہ یہ میرے گاؤں کا تھا، نہ میرا رشتہ دار تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو اس قبر کھودنے والے نے کہا آخر اس کا عمل کیا تھا، تو یہ کون تھا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے یہ ایک مسافر تھا، ہمارے بستی سے گزر رہا تھا، ہماری بستی میں اس نے 3 دن قیام کیا ہے، اور تینوں دن جب سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو یہ مسافر نماز پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا، اپنی جھوپڑی میں نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا تھا، اور اسی عالم میں یہ بیمار ہو گیا، اور آخری وقت تک اس نے عبادت و ریاضت کی، اذان دیتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، محبوب پر درود بھیجتا رہا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے سارے بستی والوں سے کہا کہ ارے چلو، ایک مسافر کا جنازہ ہے، ایک مسافر کی میت ہو گئی، ہمارے گاؤں میں آ کر انتقال ہو گیا ہے، چلو اس کو دفنا کر آتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر آتے ہیں۔ بڑے بڑے امیروں نے کہا جا پڑھ لے، ہم نہیں پڑھنے والے، ہم اس مسافر کا جنازہ پڑھنے جائیں گے، انجان آدمی کا جنازہ پڑھنے جائیں گے، جاننا پہچان ہے،
जाओ तुम लोग पढ़ लो। पैसे वालों ने ऐसे कहकर इनकार कर दिया, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे कहकर इनकार कर दिया। तो मुश्किल से हमने 4 आदमियों ने चंदा वगैरह किया, चंदा वगैरह करके इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और इसको लेकर आए और दफना कर जा रहे हैं। वो कहता है मैं समझ गया कि अल्लाह तबारक व तआला को इसकी ये अदा पसंद आ गई है और ये अल्लाह का नेक बंदा था। वो कहता है कि क्यों? कब्र खोदने वाला कहता है कि इसलिए कि जिसको तुम दफना कर जा रहे हो ना, वो जन्नती शख्स है। जन्नती शख्स को तुम दफना कर जा रहे हो और तुम खुश नसीब हो कि एक जन्नती की जनाजा तुमने पढ़ी है। वो आदमी चला गया। अब वो इंतज़ार में है कि एक कब्र बची है, आखिरी कब्र है, अब देखता हूँ कि इसमें कौन आता है। बैठा है, इंतज़ार कर रहा है कब्र खोदने वाला। क्या देखता है कि दरवाज़ा खुला और वो भीड़, वो हुजूम, वो धूमधाम, बहुत सारे लोग हैं, कसीर तादाद में आए हुए हैं। पूरा कब्रिस्तान खचाखच भर गया। सारे लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद उसको दफनाने के लिए आए। दफना कर सारे लोग चले गए। बहुत लंबी फहरिस्त थी दफनाने वालों में, मिट्टी कम पड़ गई, बाहर से मिट्टी मंगाई गई, तब जाके उसकी कब्र पर डाली गई। घंटों गुजर गए उसको मिट्टी देने में, सब दफना उफना कर चले गए। आखिर में एक शख्स का हाथ उसने फिर पकड़ लिया और कहा कि ऐ आने वाले, ऐ जाने वाले, बता तो सही ये कौन था जिसको तुम लेकर आए हो? ये किसका जनाजा था, किसकी मैयत थी? तो वो शख्स कहता है तुम नहीं जानते हो? अरे ये हमारी बस्ती के सबसे अमीर शख्स की बीवी का जनाजा था। हमारी बस्ती के सबसे अमीर शख्स की बीवी का जनाजा था। वो कहता है कि इसका अमल क्या था? तो वो पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, इसके अमल से तुम्हें क्या वास्ता? वो कहता बता तो सही, फिर तुम्हें बताऊंगा कि क्या वास्ता है। वो कहता है कि ये हमेशा अपने पैसे के घमंड में रहती थी, पैसे के बिस्तर बनाकर सोती थी, सोने की बिस्किट इसके तकिए के नीचे होते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ की फरमानी थी। मार्केट में जो सबसे पहले कपड़ा आता था, इसने कह दिया था कि जो सबसे पहले कीमती कपड़ा आए वो मैं पहनूंगी, उसके बाद कोई दूसरा पहनेगा। मार्केट में जो चप्पल आती थी, उसने कह दिया था कि मार्केट में जो सबसे पहली कीमती चप्पल आएगी, सबसे पहले वो उसको मैं पहनूंगी, वो फिर उसके बाद कोई दूसरा पहनेगा। जब मोहल्ले की बस्तियों में मिलाद मुस्तफ़ा होती थी तो लोगों के घरों से छोटी छोटी बच्चियां इसके घर में जाती थी और बुलाती थी, कहती थी कि ऐ खाला जान, ऐ चची जान, हमारे घर में महफिल मिलाद है, आ जाओ। तो वो कहकर ये भगा देती थी कि जाओ तुम गरीबों के घर में मैं जाऊंगी, तुम गरीबों के घर में मैं नहीं जा सकती, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरी चप्पल गंदी हो जाएगी। वो गुरूर और घमंड में डूबी रहती थी। तो वो लोग कहते थे कि अच्छा चलो, हम हमारी महफिल में तो नहीं आते, हमारे घरों में तो तुम नहीं आ सकती, लेकिन अपने घर में तो कभी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजा दिया करो। तो वो कहती थी कि मैं अपने घर में गरीबों को बुलाऊं, गरीब आएंगे, मेरा घर गंदा हो जाएगा, मेरे सोफ़ा गंदा हो जाएगा, मेरे बिस्तर गंदे हो जाएंगे। इस तरह से वो इनकार कर दिया करती थी और हमेशा गुरूर और तकब्बुर में डूबी रहती थी। वो कब्र खोदने वाला कहता है मैं समझ गया कि जिसको तुम दफना कर जा रहे हो ना, ये एक जहन्नमी औरत है, एक जहन्नमी का जनाजा पढ़ के जहन्नमी को दफना कर तुम जा रहे हो। तो बात समझ में आ गई मुसलमानों कि दुनिया में दौलत और इज़्ज़त कोई काम नहीं आने वाली, शोहरत और नाम नमूद कोई काम नहीं आने वाला। काम आने वाला है तो इश्क़ मुस्तफ़ा काम आने वाला है, काम आने वाली चीज़ है तो दुरूद मुस्तफ़ा काम आने वाली चीज़ है, हम्द व सना अल्लाह ताला की काम आने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला की किबरियाई और उसकी बुजुर्गी और पाकी और उसकी बारगाह में सर्वसुजूद होना काम आएगा, नेकियां काम आएंगी। संभल जाओ और बदल लो अपनी ज़िंदगी को, अपने अंदर इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो और अपने इस्लाम को समझो।
اور مسلمان ہونے کی عظمت و رفعت کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام عطا کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، تو اس امت مصطفیٰ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معاملہ بہت دردناک فرمائے گا اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں محروم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ حرام کھاتا ہے نا تو اس کی دعا وغیرہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسے برائیوں میں ملوث کسی کو دیکھیں تو آپ اس کو روکیں اور حرام کی کمائی کھانے سے اور دوسروں کو کھانے سے روکیں، خود بھی کھانے سے بچیں اور دوسروں کو بھی کھانے سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ درود پاک، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا پر پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اپنے مولا اپنی ذات کو خوش کرنے والا اور اپنے رسول کو خوش کرنے والا کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، دنیا سے اٹھائے تو عشق مصطفیٰ میں درود پاک مصطفیٰ پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہماری روح نکل جائے اور بہترین موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام